قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ویسے اللہ نے ہمارے آقا کریم کو بڑے معجزات عطا کی ہیں۔ آپ انگلی اٹھائیں چاند دو ٹکڑے ہو جائے، دعا فرمائیں ڈوبا ہوا سورج واپس عصر کے وقت پہ آ جائے، مشکیزے میں ہاتھ رکھے 5 انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو جائیں، پتھر کو حکم دیتے ہیں پتھر پانی پہ تیرنے لگتا ہے، درخت کو حکم دیتے ہیں وہ زمین سے جڑیں نکال کے زمین پہ دوڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیسا منظر ہوگا جب درخت زمین پہ دوڑ رہا ہے اور حضور کی بارگاہ میں آ کے شاخیں جھکا کے قدم چوم رہا ہے۔ اللہ نے حضور کو بڑے معجزے عطا کیے، لیکن آپ کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کے بعد دوسرے نمبر پر جو معجزہ ہے وہ واقعہ معراج۔ قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا معجزہ واقعہ معراج۔ یہ ایک معجزہ نہیں، اس کے اندر بہت سارے معجزات ہیں۔ اس کی تشریح و تفسیر میں تو نہیں جا رہا، لیکن چونکہ مہینہ ہے اس لیے ایک دو نکات عرض کر رہا ہوں، اور اسی تفسیر میں کہ اللہ نے حضور کو حضرت موسیٰ کی قبر کا مشاہدہ کروایا اور ادھر فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ یہ جو الفاظ ہے نا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ حضور کی محبوبیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ حضور اللہ کے محبوب ہیں۔ کون سی شان؟ محبوبیت۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور دعا مانگتے ہیں رب ارنی، پروردگار مجھے اپنا دیدار کروا، انظر الیک، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کا مقام ہے حضرت موسیٰ کا مقام ہے ارنی، مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور ہمارے آقا کریم کا مقام ہے لِنُرِيَهُ، رب کہتا ہے محبوب آ، تجھے میں خود دکھانا چاہتا ہوں۔ فرق سمجھ آیا؟ کوئی خود چل کے گئے، 40 راتیں جاگتے رہے، پھر دعا مانگی رب ارنی، پروردگار مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور جواب آیا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اور ادھر محبوب چادر لے کے آرام فرما ہے، جبریل کو بھیج کے اٹھا کے بلایا جا رہا ہے، اور اب فرماتا ہے لِنُرِيَهُ، محبوب آ، تجھے ہم خود دکھانا چاہتے ہیں۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کہتے ہیں۔ کوئی دیکھنا چاہتا ہے اور کسی کو رب خود، تو مقام میں کتنا فرق ہے۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، فرق طالب و مطلوب سمجھے کوئی، قصہ طور و معراج دیکھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ 10 سال ہو گئے حضور کو تبلیغ کرتے ہوئے، 11واں سال لگا ہوا ہے۔ آپ طائف سے واپس آئے ہیں، اور طائف کا جو سفر ہے وہ حضور کی سیرت میں سب سے مشکل دن ہے۔ خود حضور کی بارگاہ میں سوال کیا گیا یا رسول اللہ سب سے مشکل دن آپ کی زندگی میں کون سا دن ہے؟ تو آپ نے فرمایا طائف سے واپسی کا دن، یہ سب سے مشکل دن تھا۔ حضور طائف سے واپس آئے ہیں، مکہ میں آرام فرما ہے، اللہ نے جبریل امین کو بھیج کے حضور کو معراج پہ بلایا۔ تو جب آپ سیرت پڑھتے ہیں پہلے کون سا واقعہ آتا ہے؟ پہلے معراج ہے یا پہلے طائف ہے؟ جی چند دوستی بولے، باقیوں کو بھی سمجھ آ رہا ہے؟ پہلے کون سا واقعہ ہوا ہے؟ طائف پہلے، معراج بعد۔
محنت پہلے انعام بعد۔ طائف میں محنت انتہا کو پہنچ گئی کہ حضور کی طرف پتھر پھینکے گئے، لیکن کیا حضور دل برداشتہ ہو گئے ہیں؟ دین کا کام اسی طرح جاری، بلکہ پتھر مارنے والوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ تو طائف میں محنت انتہا پہ ہے، معراج میں انعام بھی انتہا کا، کہ رب نے اپنا دیدار عطا کر دیا۔ محنت پہلے انعام بعد میں، دکھ پہلے سکھ بعد میں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ قرآن نے کہا اس بات میں شک نہ کرنا، ہر دکھ کے ساتھ راحت ہے، ہر تنگی کے ساتھ کشادگی ہے۔ جب دکھ آتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ تو آج کے درس قرآن کا یہ پیغام یاد رکھیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ جب بھی دکھ آئے نا تو یہ معراج کی ترتیب یاد رکھیں، اور قرآن کی آیت فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 2 دفعہ رب نے فرمایا شک نہ کرنا، شک نہ کرنا۔ اِنَّ کا لفظ 2 دفعہ ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ رب فرما رہا ہے شک نہ کرنا، شک نہ کرنا، اس پر یقین رکھنا کہ دکھ کے ساتھ راحت ہے، تنگی کے ساتھ کشادگی ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آ جائے تو فوراً یہی سوچیں پتہ نہیں اس کے بعد میرا رب مجھے دینا کیا چاہتا ہے، پتہ نہیں اس کے بعد میرا رب مجھے عطا کیا کرنا چاہتا ہے۔ مصیبت بڑی آئی ہے تو اس کے بعد نعمت بھی بڑی ہی رب دینا چاہتا ہے۔ جو مجھے بڑی مصیبت میں ڈالا ہے تو اس کے بعد میرا رب کو مجھے آخرت میں نعمت بھی بڑی دینا چاہتا ہے۔ تو سیرت ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتی